السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، رمضان کی آمد ہے اور اس وقت جو مہینہ چل رہا ہے شعبان المعظم کا، اس کی آج 11 تاریخ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی تقریباً 2 مہینے پہلے سے آپ تیاری فرما دیتے تھے اور یہ دعا آپ اکثر کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت دے، اتنی برکت دے کہ ہم رمضان کو پا لیں۔ تو ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے اور رمضان کی تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ لیکن اس سے پہلے اللہ رب العزت کی طرف سے بندوں پر بہت سارے انعامات، بہت ساری نوازشات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ مواقع، کچھ وقت اور کچھ دن، کچھ راتیں اللہ نے انسان کو ایسی عطا فرمائی ہے۔ جس طرح دنیا کے اندر کمپنیاں ہوتی ہیں، وہ اپنا کچھ بمپر سیل وغیرہ لگاتی ہیں، اس سے ان کو بڑا نفع ہوتا ہے، بزنس زیادہ ہوتی ہے تو جتنا زیادہ اتار چڑھاؤ ہوگا اتنی زیادہ فائدہ ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے کچھ راتیں، کچھ دن، جیسے شب برات ہو گئی، شب قدر ہو گئی، اسی طرح عیدین کی جو راتیں ہیں بڑی مبارک راتیں ہیں، ان کے اندر عبادت کرنا، ان کے اندر جاگنا اتنا ثواب رکھتا ہے کہ ایک رات کا ثواب ہزاروں راتوں کے برابر ہے۔ شب قدر کی عبادت، شب برات کی عبادت پورے سال عبادت کرنے کے برابر، اور بھی بہت ساری فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے بندوں پر خاص انعام کیا ہے۔ تو عزیزو، اسی طرح ہمارے سامنے بھی جو رات آنے والی ہے، جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، جس کا نام شب برات ہے، یہ بڑی خصوصیت کی رات ہے، فضیلت کی رات ہے۔ آج شعبان المعظم کی 11 تاریخ ہے، اور یہ رات کب ہوگی، کس دن ہوگی؟ یہ 15ویں شعبان کی جو رات ہوتی ہے وہ شب برات کہلاتی ہے۔ آج 11 تاریخ ہے، اس حساب سے اتوار کے دن شام کو جو رات شروع ہوگی 25 فروری کو، وہ شب برات کہلائی۔ اور آپ اس رات میں ایک خاص عمل یہ کر لیں، جس کو ہم صلاۃ التسبیح کہتے ہیں۔ آپ دوسری نوافل پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، تو آپ صلاۃ التسبیح کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ بہت آسان طریقہ ہے اور اس کی فضیلتیں بہت ہیں۔ یہ نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو سکھلائی اور یہ فرمایا تھا کہ اگر ہو سکے تو اس نماز کو روزانہ پڑھو، اور اگر روزانہ نہ پڑھ سکو تو ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھو، اور اگر ہفتے میں نہ پڑھ سکو تو مہینے میں ایک مرتبہ پڑھو، اور اگر مہینے میں بھی نہ پڑھ سکو تو سال میں ایک مرتبہ پڑھو، اور اگر سال میں بھی موقع نہ ملے تو کم سے کم زندگی میں تو ایک مرتبہ ضرور پڑھو۔ اور اس کی فضیلت یہ بتلائی کہ اس نماز کے پڑھنے سے ہمارے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں، چھوٹے بڑے، کبیرہ صغیرہ، جس طرح بھی کیے ہوتے ہیں، کھلم کھلا، چھپ کر، اعلانیہ، تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے ان تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اور یہ لکھا ہے کہ اگر کسی مقصد کے خاطر، کسی اور حاجت کے لیے اس نماز کو پڑھا جائے تو اللہ رب العزت اس نماز کے پڑھنے سے اس مقصد میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ جی ہاں، لیکن اس نماز کا طریقہ تھوڑا الگ ہے، وقت بھی اس میں تھوڑا زیادہ لگتا ہے۔ طریقہ آسان ہے بہت، آپ اس کو غور سے سنیں، ایک مرتبہ سمجھ میں نہ آئے تو 2 مرتبہ سنیں، 3 مرتبہ سنیں، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ طریقہ ہے، آپ 4 رکعت کی نیت باندھیں، نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز نفل واسطے اللہ کے، رخ کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس میں کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ کلمہ 300 مرتبہ 4 رکعت میں پڑھا جاتا ہے، ہر رکعت میں 75 مرتبہ۔ اب اس کو ہمیں کسی انہی ارکان کے اندر الگ الگ پڑھنا ہے، اس طرح ہم دوسری نمازیں پڑھتے ہیں، اسی طرح اس نماز کو بھی پڑھنا ہے، صرف اس کلمے کی اس میں زیادتی کرنی ہے۔ وہ کس طرح؟ کئی طریقے علماء نے ذکر کیے ہیں، مختصر جو آسان طریقہ ہے میں آپ حضرات کو بتلاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے نیت باندھی، نیت باندھ کر اللہ اکبر کہہ کر ثنا پڑھی،
ثنا کے بعد میں آپ اس کلمے کو 15 مرتبہ پڑھ لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ثنا کے بعد 15 مرتبہ پڑھ لیے، پھر آپ تعوذ تسمیہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں، قرات کریں۔ قرات کے بعد 10 مرتبہ آپ پھر رکوع میں جانے سے پہلے پڑھیں، 25 مرتبہ ہوگی۔ پھر 10 مرتبہ پڑھ کر تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں، رکوع کی تسبیح کے بعد میں پھر 10 مرتبہ وہاں پر پڑھیں، 35 مرتبہ ہو گیا۔ پھر رکوع سے کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کر پھر 10 مرتبہ پڑھیں، 45 مرتبہ ہو گیا۔ پھر آپ تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں، سجدے کی تسبیح پڑھ کر پھر 10 مرتبہ وہاں پر پڑھیں، 55 مرتبہ ہو گیا۔ پھر سجدے سے کھڑے ہو جائیں، جلسے میں بیٹھ کر دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ کر 10 مرتبہ وہاں پر پڑھیں، 65 مرتبہ ہو گیا۔ پھر دوسرے سجدے میں جائیں، وہاں کی تسبیح پڑھ کر 10 مرتبہ وہاں پر پڑھیں۔ تو اس طرح یہ 75 مرتبہ ہو گیا، اور وہاں پڑھ کر پھر سیدھے اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں دوسری رکعت کے لیے۔ اسی طرح تمام تینوں رکعتوں میں باقی کی پڑھے، تو 75 مرتبہ کل یہ 300 مرتبہ چاروں رکعتوں میں ہو جائے گا۔ بہت آسان طریقہ ہے، آپ اس کو ضرور کریں اور دوسرے بھائیوں کو بھی اس کی ترغیب دیں کہ وہ بھی اس نماز کو ضرور پڑھیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔